پنجاب کو اولیاؤں کی سرزمین کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ وہاں پر کئی اللہ کے برگزیدہ بندے دفن ہیں۔ ناظرین محترم، اگر ہم بات کریں پنجاب کی تو قصور کا ذکر آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین محترم، قصور بابا بلے شاہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی کی سیریز وہ کون تھا کا دوسرا ایپیسوڈ، اور میں ہوں بلاول مہر، اور آج ایک خوبصورت داستان لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن بابا بلے شاہ کی اس داستان کو بیان کرنے سے قبل آئیے اللہ کی حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ بابا بلے شاہ جو کہ اپنی زندگی میں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں اور معاشرے کے لیے ناقابل قبول رہے، مگر آج وہ انڈیا، پاکستان، خاص طور پر پنجاب میں یکساں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق سن 1680 میں بہاولپور کے قصبے اچ میں شاہ محمد درویش کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی عبداللہ کو آج دنیا بلے شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ بابا بلے شاہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا خاندان ازبکستان سے اس علاقے میں ہجرت کر کے آیا تھا، اور آپ کے والد گاؤں کی مسجد میں امام تھے۔ وہ عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ بابا بلے شاہ کی پیدائش کے 6 ماہ بعد آپ کے والد ملکوال نامی گاؤں میں منتقل ہو گئے۔ یہ ملکوال گاؤں موجودہ تحصیل سائیوال میں ہے۔ یہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد آپ کے والد اپنے خاندان کے ہمراہ پنڈوکے نامی گاؤں میں چلے آئے اور پھر مستقل یہیں کے ہو گئے۔ یہاں بھی وہ امامت کے ساتھ ساتھ بچوں کو تعلیم دینے کے فرائض ادا کرتے رہے۔ پنڈوکے نامی یہ گاؤں قصور شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ابتدائی تعلیم بلے شاہ نے گھر پر ہی حاصل کی، اور پھر انہیں پڑھنے کے لیے قصور شہر بھیج دیا گیا، جہاں حضرت غلام مرتضیٰ اور مولانا محی الدین رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ یہیں انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ بعض روایات کے مطابق وارث شاہ نے بھی حضرت غلام مرتضیٰ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق ایک بار غلام مرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے 2 عجیب شاگرد ملے ہیں، ایک نے علم حاصل کر کے سارنگی پکڑ لی اور دوسرا علم حاصل کر کے ہیر رانجھے کے گیت گانے لگا۔ یہی وہ دور تھا جب بلے شاہ کی ملاقات ایک بزرگ صوفی شاہ عنایت قادری سے ہوئی، اور بلے شاہ کا ان سے تعلق صرف پیر مرید کا نہیں رہا بلکہ عاشق معشوق والا ہو گیا۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ نے بابا بلے شاہ کا ذکر سنا یا پڑھا ہے تو آپ نے صوفی شاہ عنایت قادری کا نام بھی سنا ہوگا۔ کچھ لوگ اس تعلق کو شمس تبریز اور رومی کے تعلق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شاہ عنایت قادری کی صحبت کا اثر تھا کہ بلے شاہ پر صوفیانہ رنگ غالب آنے لگا، اور یہ رنگ بہت سے قدامت پسند لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مخالفت بھی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی لوگ اور اہل خانہ اس بات سے بھی ان کو طعنے دیتے تھے کہ وہ ایک سید گھرانے سے تعلق رکھنے اور عربی اور فارسی کے عالم ہونے کے باوجود ایک کمتر ذات کے آدمی کے مرید ہو گئے ہیں۔ یعنی شاہ عنایت قادری جو کہ آرائی برادری سے تعلق رکھتے تھے، مگر بلے شاہ ان سب باتوں سے بے نیاز عنایت شاہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ اس عقیدت کی مثال کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر شاہ عنایت ان سے ناراض ہو گئے، اور جب بابا بلے شاہ کو اس ناراضگی کا علم ہوا تو وہ بھیس بدل کر ایک محفل میں گئے جہاں شاہ عنایت قادری بھی آئے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے اپنا مشہور کلام پڑھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک طائفہ کے ساتھ گھنگرو باندھ کر وہاں پر آئے۔ بعض لوگوں کے بیان کے مطابق آپ اس دوران بے ہوش بھی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد شاہ عنایت نے ان سے ناراضگی ختم کر دی۔ تو ناظرین و سامعین، بابا بلے شاہ کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ ان کی مختلف رسم و رواج سے بغاوت تھی، اور اس قسم کے باغی کو قبول کرنا قدامت پسند طبقے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور بابا بلے شاہ کے کلام میں تو یہ چیز کثرت سے ملتی ہے۔ بابا بلے شاہ کی وفات 1758 یا سن 1759 میں قصور کے قریب ہوئی، اور قصور کے قریب ہی ان کی تدفین ہوئی۔ ان کے جنازے کے متعلق ایک روایت ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو ارد گرد کے علماء نے جنازہ پڑھانے سے اور تدفین سے انکار کر دیا۔
بعض لوگوں کے مطابق آپ کی میت 3 دن تک اسی جگہ پڑی رہی جہاں آپ کا مزار ہے۔ پھر ایک بزرگ پیر شاہ ہمدانی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے جنازہ پڑھا کر تدفین کروائی۔ بابا بلے شاہ نے کئی کتابیں لکھی جن میں سب سے مشہور کتاب کلام بلے شاہ ہے۔ چل بلیا ہن اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، چل بلیا ہن اتھے چلیے جتھے سارے انے۔ تو ناظرین محترم، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل علی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔